بہت پرانی بات ہے، ایک ندی میں بہت ساری مچھلیوں کے ساتھ کچھ کچھوے بھی رہا کرتے تھے۔ ان کے بیچ ہیرا نام کا ایک کچھوا بھی رہتا تھا۔ وہ بہت ہی چالاک، دلدار اور منموجی تھا۔ اس کا جب جی چاہتا وہ پانی کے اندر رہتا اور جب من کرتا تو باہر نکل کر زمین پر دھیمے دھیمے چہل قدمی کر لیتا تھا۔ اس کے کھانے کا انتظام ہر جگہ ہو جاتا تھا۔ ایک دن ہیرا ندی کے کنارے گھوم رہا تھا۔ وہاں پر ایک بنٹی نام کا خرگوش آیا۔ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، کبھی کبھی ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے تھے۔ ہیرا نے بنٹی کو دیکھا تو باتوں کا دور چل پڑا۔ ابھی کچھ پل پہلے میں پہاڑی پر تھا اور تم جیسے ندی سے باہر نکلے ہوگے، اس سے کم وقت میں یہاں پہنچ گیا۔ اب تم آہستہ آہستہ جاؤ گے، اس سے پہلے میں گھر پہنچ جاؤں گا۔ تمہیں اگر پہاڑی پر جانا ہو تو رات ہو جائے گی۔ میری برابری کبھی نہیں کر پاؤ گے۔ بنٹی بھائی، میں جانتا ہوں کہ تم زمین پر بہت تیز دوڑتے ہو، لیکن پانی میں میری رفتار بھی کچھ کم نہیں ہے۔ میں پلک جھپکتے ہی ندی کے پار پہنچ جاتا ہوں۔ پانی میں تو میں بھی تیر سکتا ہوں، تم سے آگے نکل سکتا ہوں۔ میں پانی میں تیزی سے تیرتے ہوئے آگے نکل جاؤں گا، تم تو دیکھتے رہ جاؤ گے۔ ایسی بات ہے تو چلو ہم تیراکی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ جو جیتے گا وہ حکم چلائے گا اور ہارنے والے کو حکم ماننا پڑے گا۔ تو میرے کام کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ ہیرا اور بنٹی کا تیراکی کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ سب مچھلیاں اور کچھوے اکٹھا ہو گئے۔ ندی میں پہلی بار ایسے مقابلے کا انتظام ہوا تھا۔ کچھوا ہیرا اور خرگوش بنٹی دونوں پانی میں اتر گئے۔ کچھوا پانی کے اندر سے تیرنے لگا اور خرگوش اوپر سے تیراکی کے ہنر دکھانے لگا۔ دونوں تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ خرگوش بھی پانی میں اپنے تیز پیر چلا رہا تھا اور کچھوا پانی کے اندر زور لگا رہا تھا۔ خرگوش بنٹی کچھ آگے بڑھ گیا۔ ہیرا کچھوے نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی رفتار بڑھا دی۔ بنٹی اپنے گھمنڈ کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا اور ہیرا پورے یقین کے ساتھ تیرتا جا رہا تھا۔ ندی بڑی تھی، اس لیے مقابلہ کافی دیر تک جاری رہا۔ بنٹی کو سامنے مگر دکھائی پڑا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، رفتار آہستہ ہو گئی۔ ڈر نے اسے کمزور بنا دیا۔ اس نے راستہ بدل لیا اور گھوم کر دوسری طرف جاتے ہوئے تیرنے لگا۔ ہیرا پورے یقین کے ساتھ تیرتا ہوا نکلتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کنارہ نزدیک آ گیا۔ اب کچھوے نے اپنی رفتار تیز کر لی اور پہلے ہی کنارے پر پہنچ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد ڈرا ہوا خرگوش بنٹی کنارے پر سر لٹکاتے ہوئے پہنچ گیا۔ ہیرا کی جیت ہو گئی تھی، لیکن اس نے پھر بھی گھمنڈ نہیں دکھایا۔ کوئی بات نہیں ہے دوست، کسی بھی مقابلے میں ہار اور جیت ہوتی رہتی ہے۔ اپنا من چھوٹا مت کرو۔ اب شرط کے مطابق میں تمہارا غلام بن گیا، جو بھی حکم دو گے ماننا پڑے گا۔ کوئی حکم نہیں دے رہا ہوں دوست، بس میرے دوست بنے رہو اور مزے کرو۔ ہیرا کچھوے کا دل بڑا تھا اور اس نے خرگوش بنٹی کے لیے دل میں کوئی بات نہیں رکھی، لیکن بنٹی من ہی من ہیرا سے بہت جلنے لگا۔ وہ ہیرا کو ہرانے کا خواب دیکھنے لگا۔ ایک دن بنٹی نے ہیرا کو دوڑ کے مقابلے کا کہا۔ ہیرا، اس دن تم نے پانی میں بازی مار لی تھی، لیکن زمین پر تم میرے سامنے ایک تنکے کے جیسے ہو۔ میری دوڑ کے آگے تم آس پاس بھی نہیں ٹہر پاؤ گے۔ بنٹی میرے دوست، گھمنڈ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم بہت تیز دوڑتے ہو، لیکن اگر میں ذہن سے کام لوں تو تمہیں اپنی ہار ماننی پڑے گی۔ جو بھی کر لو ہیرا، تم ضرور ہارو گے۔ تم میری پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو۔ یہ بتاؤ مقابلہ کب کرنا ہے اور کہاں سے کہاں تک کرنا ہے؟ صبح سورج کے طلوع ہونے کے بعد ندی کے کنارے اس بڑی پہاڑی تک دوڑ چلے گی۔ جو پہاڑی پر پہلے پہنچے گا وہ جیت جائے گا۔ بنٹی خرگوش جانتا تھا کہ وہ تو مقابلہ اب جیت ہی جائے گا، پھر بھی اس نے اپنے خرگوش دوست چندو کو ایک کام پر لگا دیا، جس کے تحت وہ ہیرا پر نگرانی رکھے گا اور اس کی رہنمائی اسے دیتا رہے گا۔ دوسرے دن صبح بنٹی اور ہیرا کی دوڑ شروع ہو گئی۔ بنٹی کافی آگے نکل گیا اور گاجر کے کھیت میں پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ اس کا خرگوش دوست چندو بھی تھا۔ چندو کھیت کے باہر کھڑے ہو کر ہیرا کے آنے کا انتظار کرنے لگا اور بنٹی گاجر کے کھیت سے گاجر کھانے لگا۔
اسے سستی پڑنے لگی، لیکن اس نے آنکھیں بند نہیں کی۔ میں سونے کی غلطی نہیں کروں گا، آنکھیں کھلی رہیں گی، تبھی تو قسمت میری کھلے گی۔ اس بار تو ہیرا کی ہار پکی ہے، میں اسے اپنا غلام ضرور بناؤں گا۔ بنٹی بہت دیر تک آرام کرتا رہا، تبھی اس کے دوست چندو نے خبر دی، گرو دیکھو، ہیرا اس طرف سے چلا آ رہا ہے، ایسے چلے گا تو رات ہو جائے گی، اس کو اس طرح سے جانے دو۔ گرو آپ کی جیت پکی ہے، میں بڑا انعام لوں گا۔ ارے یہ کیا گرو، ہیرا تو تالاب کے پاس رک گیا، ایسا لگتا ہے سو گیا۔ وہ چاہے سوئے یا جاگے، ہارنا تو پکا ہے، اسے سونے دو اور کچھ دیر کے بعد ہو جاؤ شروع۔ چندو، جب ہیرا اٹھے تب مجھے بتانا، اس کے پہلے مت بلانا، میں کچھ خرگوش بھائیوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے گرو، آپ کھیلو کھیل، ہیرا کو سونے دو، شام ہوتے ہی آپ کی جیت کا ڈنکا بجے گا جو سارا جنگل دیکھے گا۔ شام ہوتے ہی چندو اپنے گرو بنٹی کو لے کر پہاڑی کی طرف دوڑ پڑا۔ کچھ ہی دیر میں وہ پہاڑی کے پاس پہنچے تو وہاں کا منظر دیکھ کر پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ کچھوا ہیرا گلے میں جیت کی مالا پہن کر شان سے دوسرے کچھووں کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ جیت چکا تھا اور بنٹی کی ہار ہو گئی تھی۔ بنٹی کا سر چکرانے لگا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ چمکار کیسے ہو گیا۔ ہیرا، تم تو تالاب کے پاس ہو گئے تھے، یہاں کب اور کیسے آ گئے؟ میرے دوست جسے تم نے تالاب کے پاس سویا ہوا دیکھا تھا، وہ میں نہیں، میرا جڑواں بھائی جیکی تھا۔ ہم دونوں ایک جیسے ہی دکھتے ہیں۔ میں تو دوڑ کے مقابلے میں کچھ دور دوڑنے کے بعد ندی میں پہنچ گیا، اس کے بعد تیرتا ہوا وہیں کنارے پر پہنچ گیا، وہاں سے کچھ دور ہی پہاڑی تھی، چلتے چلتے پہنچ گیا، اس طرح میری جیت ہو گئی۔ اس طرح ہیرا کی جیت ہو گئی اور بنٹی کا گھمنڈی سر نیچے ہو گیا۔ ایک صحیح ترکیب لگا کر ہیرا نے ناممکن کو ممکن بنا لیا۔ Thanks for watching. Please subscribe to our channel.